سائیکالوجی کہتی ہے اگر آپ واقعی ہی کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے یہ نہ بتائیں، کیونکہ اگر آپ صرف یہ کہہ دیں گے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ اس محبت کو ثابت نہیں کر پاتے تو آپ دونوں کا ساتھ زیادہ دیر تک نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے صرف انہیں احساس دلائیں، بتائیں نہیں۔ شور کرنے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہو تو آپ اس سے وابستہ کوئی بھی چیز دیکھو تو آپ اس کے خیالوں میں کھو جاتے ہو۔ گھڑی چاہے مہنگی ہو یا سستی، وہ وقت وہی بتائے گی جو آپ پر بیت رہا ہوگا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان دل اور پورے خلوص سے پیش آ رہا ہے، مگر اسے بدلے میں منافقت، مطلب پرستی اور دھوکہ ہی نصیب ہوا۔ جس عورت کا قد اپنے شوہر سے لمبا ہو وہ نخرے والی ہوتی ہے۔ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کسی کو اپنے جسم تک رسائی دے۔ کسی پسندیدہ چیز کی طرف تعلق ہو جانا محبت کہلاتی ہے، اور اس تعلق کا شدت اختیار کرنا عشق کہلاتا ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ کبھی ایسی عورت سے ناتا نہ توڑو جو تمہاری بہت سی خامیوں کو جانتی ہو اور پھر بھی تم سے پیار کرتی ہو۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ من پسند شخص کی موجودگی زندگی کے لمحات کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ من پسند شخص اپنے آپ میں ایک سکون ہے۔ بہت زیادہ غصہ کرنے والوں کو سب سے زیادہ پیار اور اپنے پن کی ضرورت ہوتی ہے۔ لاکھ کوشش بھی کر لو وہ دل تک نہیں پہنچنے دے گی۔ اپنی محبت کو نکاح سے حلال کر دو، ورنہ خوبصورت جسم اچھے داموں میں بھی مل جاتے ہیں۔ جب تک عورت نہ چاہے مرد اپنی حد بھی پار نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی غصہ مسکراہٹ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ مسکراہٹ سب کے لیے ہوتی ہے، جبکہ غصہ ان کے لیے ہوتا ہے جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ جس نے کسی کو اپنا راز بتا دیا تو سمجھ جاؤ وہ اس کا محتاج ہو گیا۔ خالی پیٹ اور خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے بڑے استاد سکھا نہیں پاتے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی ہی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ڈال لے وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ کسی سے اس کی امید مت چھینو، امید کے بغیر انسان خزاں کے درخت کی طرح مرجھا جاتا ہے۔ اعتبار اور پیار دو ایسے پرندے ہیں کہ ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ عورت کی ایک عادت مرد کو محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مرد کے ساتھ جب بھی بات کرنا ہو تو نیچی آواز میں اور لہجہ دھیما رکھو، مرد آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ نئی نئی بلندیوں کو ضرور چھوئیں، مگر ایسی اونچائیوں سے بچیں جہاں سے دوسرے لوگ چھوٹے نظر آئیں۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی دن میں صرف 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے۔ وقت ٹھہرتا نہیں، گزر ہی جاتا ہے، البتہ رویے یاد رہ جاتے ہیں۔ مجھے صرف 4 چیزیں پسند ہیں: تمہاری خوشی، تمہاری مسکراہٹ اور تمہاری آواز۔ کوشش کریں کہ آپ کے کانوں تک وہ بات نہ پہنچے جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا۔ آپ کے اچھے وقت کے اصل حقدار وہی لوگ ہیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔
کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں ہم تم سے بہتر ہیں۔ قرآن پاک ایک ایسا نور ہے جو دلوں سے زنگ اتار دیتا ہے۔ کتنی بھی بڑی یونیورسٹی کالج سے پڑھ لو، انسان بننے کے لیے قرآن ہی پڑھنا پڑے گا۔ زندگی میں انمول ہوتا ہے وہ ایک شخص جو پھول بھلے نہ لائے مگر آپ کو پھول سمجھ کر کبھی مرجھانے نہ دے۔ انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے پر اپنے پسندیدہ شخص کے لیے جذبات بچوں والے ہی رکھتا ہے۔ خوب کماؤ لیکن اتنی دولت اکٹھی مت کرو کہ ذرا سی طبیعت خراب ہونے پر بچے ڈاکٹر کی جگہ وکیل بلا لیں۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی عمل سے وابستہ نہیں ہوتا۔ اچھائی برائی کمی پیشی اونچ نیچ، محبت کے سامنے سب باتیں بیکار ہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ کسی کی رائے سنے بغیر ہی اس سے اختلاف کرنا ہماری بدترین عادت میں سے ایک عادت ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ مجھے گرے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ یہاں بکتا ہے سب کچھ، ذرا سنبھل کر رہنا۔ لوگ ہواؤں کو بھی بیچ دیتے ہیں غباروں میں ڈال کر۔ کمال بات یہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ مرد کی اتنی وفا کافی ہے کہ چار کا حق رکھتے ہوئے بھی زندگی ایک کے ساتھ گزار دیتا ہے۔ عورت موم صرف اپنے پسندیدہ مرد کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتے ہیں، اسی لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھے۔ عورت کو کم عقل کا طعنہ دینے والے ان کی چند اداؤں پر ہی اپنی عقل کا توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ مجھے ان اندھوں پہ بڑا ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ علم طے کرتا ہے کیا کہنا ہے، مہارت طے کرتی ہے کیسے کہنا ہے، طرز عمل طے کرتا ہے کس قدر کہنا ہے، اور دانش مندی طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔ آہستہ چل اے زندگی، کئی قرض چکانا باقی ہے، کچھ درد مٹانا باقی ہے، کچھ فرض نبھانا باقی ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جب مرد کو کسی عورت کی یاد تڑپاتی ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے، وہ مرجھایا مرجھایا سا رہنے لگے گا اور آپ کو بھی عجیب سی بے چینی محسوس ہوگی۔